دیکھیں پرامن طریقے سے ہم نے چلائی تھی نا جی، احتجاجی تحریک چلائی تھی اور کامیابی سے چلائی تھی. ہماری وکلا تحریک ماضی تو میں کامیاب ہوئی نا وہ کامیاب ہوئی اور 2 سال پورے ہم سڑکوں میں رہے اور بڑی ہمارے پہ قربانی تشدد دی. بھی ہوا، ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے، ہمارے اوپر تیزاب پھینکے گئے، ہمارے کئی لوگ ہم لوگ جیلوں میں گئے، لیکن کبھی ہماری طرف سے سٹارٹ نہیں ہوا کہ ہم کسی کو ماریں، کسی کو پتھر ماریں یا کچھ کریں. ہم پرامن طریقے سے نکلتے تھے، سڑکوں پہ آتے تھے، سپریم کورٹ کے سامنے روز ہوتے تھے، ہر روز ہائی کورٹوں میں کرتے تھے، ہفتے میں ایک دن پکا فکس تھا. اور ہم تھرو آؤٹ ہم نے اس کاز کی خاطر آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ، یہ 3 ہمارے سلوگنز تھے اور اس کے لیے ہم نکلے چونکہ ایک کاز تھی. اور اس وقت گھٹن کا ماحول تھا جیسے آج ہے، اسی طرح کا گھٹن کا ماحول تھا. اس وقت بھی وائلیشن آف ہیومن رائٹس تھی، لیکن آج اس سے زیادہ ہے. آج بظاہر جمہوری حکومتیں ہیں. اس وقت عوام لیگ اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ کھڑی تھی، آج کچھ اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہی سچویشن ہے. بلکہ اس وقت تو یہ سچویشن تھی کہ کم سے کم یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں. ہم لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھتے تھے، آتے تھے لوگ، ہمارے خلاف سارا کچھ پروسیڈنگ بھی ہوتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں. چاردیواری کا تحفظ جو ہے وہ اس کا بالکل پامالی شروع ہو جائے، بچیوں کو اٹھا لیں اور اس طریقے سے ڈریگ کریں. یہ چیزیں اب ہم نے دیکھی ہیں وچ از ویری رانگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ، جیسے ہارون رشید صاحب نے بڑا اچھا کہا، جب آپ جمہوری طریقے سے، سویلائز طریقے سے آپ ایک بات کرتے ہو دلیل کے ساتھ، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ چجائے کہ آپ گالی دیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ وکیل اٹھ رہے ہیں اور ہماری پچھلے ہفتے سے تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. اور آج بھی لاہور میں ہمارے کئی لوگ نکلے ہیں اور مال روڈ پہ انہوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے. اور آئندہ کے لیے بھی ہم نے پٹیشن فائل بھی کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی یہ جو اپلیکیبلٹی سویلینز کے خلاف کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم کرنے لگے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ اس کا آغاز شروع کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو ایک امید کی طرف واپس لانا ہے. یہ جو نا امیدی ہے نا، یہ سب سے بڑا لاس ہے. شعیب شاہین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات بڑے شد و مد سے گزشتہ کچھ ہفتوں سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تقریباً لاسٹ 10-12 دن میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آئیں گے، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے اور جو حاضر سروس اداروں میں بیٹھے ہوئے سربراہان کے لیول کے لوگ ہیں وہ جائیں، وہ جا کر ان سے کہیں کہ خدا را آپ پاکستان واپس آ جائیں. تو جو سٹیٹس ہے میاں محمد نواز شریف کا، جو کیسز کا، جو ان کی نااہلی کا، جو سزا کا سٹیٹس ہے، تو یہ جو خواہش پاکستان میں ویسے تو بڑے کرشمے ہوتے ہیں، بڑا کرشمہ سازی آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ممکنات کا کھیل ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر. تو یہ پاسبلٹی ہے کوئی، اس میں کوئی قانونی آئینی گنجائش نکالیں کچھ؟ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، ہم بدقسمت قوم ہیں. ایک شخص، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں 4.5 سال پہلے ایک 50 روپے کا اسٹامپ پیپر لکھ کے چلا گیا، جس کے گارنٹیئر موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے کہ جناب بس میں 4 ہفتے بعد واپس آ رہا ہوں یا 6 ہفتے بعد واپس آ رہا ہوں، بس علاج کرایا اور واپس آیا. اور علاج کرایا یا نہیں کرایا، پوری دنیا گھوم رہے ہیں، سعودی عرب بھی گئے، امریکہ بھی گئے، پورا یورپ بھی گھوما، جہاں جہاں بھی گئے، خیر جائیں، ان کا حق ہے. لیکن وہ جہاز پاکستان کی طرف رخ نہیں کر سکتا. اور ان حالات میں جو آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی دوستی، پرائم منسٹر آف پاکستان اس کا سگا بھائی، اور جو انٹرم سیٹ اپ پنجاب ہے یا باقی 2 صوبوں میں ہیں وہ ہیں جو ان کے نامنیز ہیں، اور اس کے علاوہ باقی 2 صوبوں میں بھی ان کی ایک لحاظ سے اتحادی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آج وہ نہیں آ سکتے. اچھا، جس بات پہ وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ کنوکٹڈ بھی ہیں اور ابسکانڈر بھی ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جس 7 فی ڈپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، آج ہی کسی کو آ کر بتا دیں کہ بھائی یہ کس کا ہے. ابھی مریم نواز کو جو فارغ کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو ان کا ہے ہی نہیں، یہ تو انہوں نے کہاں ایڈمٹ کیا ہے، اور ایڈمٹ نہیں کیا آپ لوگ کہیں سے نکال کے نہیں لائے سرٹیفائیڈ کاغذ. بھائی جہاں آپ رہ رہے ہو، جہاں آپ کے بچے رہ رہے ہیں، جہاں آپ کی بیٹی جا کر رہتی ہے، یہ ایک چیز ہی بتا دو، جہاں حمداللہ محب آپ سے آ کے ملتا ہے، چلے جو آپ اتنے عرصے سے رہ رہے ہو، آپ بتا دو آپ کس کیپیسٹی میں وہاں رہ رہے ہو، صرف یہ ایک ثبوت دے دو، باقی سب چھوڑ دو، ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، پوری قوم معاف کر دیتی ہے. بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے، ہمارا نظام انصاف کا بھی دوہرا معیار ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ساتھ ہوتی ہے تو نظام انصاف بدل جاتا ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ان کے سر پہ نہیں ہوتی تو نظام انصاف اور قانون جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کرتا ہے. تو اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت ایبسکانڈر بھی ہیں، کرپشن میں وہ کنوکٹڈ ہیں اور عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے ادارے کھڑے ہو جائیں. کیا یہ تو جرم نہیں ہے؟ جرم وہ ہے
جو یہ کہتا ہے کہ یہاں حقوق دے دو، جو یہ کہتا ہے کہ یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو، جب عمران خان یہ مطالبہ کرتا ہے تو سب سے بڑا مجرم وہ ہے۔